کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ جو کہ ریکارڈ کی گئی ہے 22 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن۔ یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارے رضوان جلال بھائی، جن کا تعلق ٹی وی چینل لاہور رنگ اور نئی بات سے ہے۔ ہم آپ کو اس کی چند ہائی لائٹس دکھائیں گے۔ مکمل ویڈیو کچھ روز تک وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، میں آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ ان کا تعارف اگر میں کراؤں تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ انجینئر صاحب کی جو اگر میں بات کروں تو ان کے کریڈٹ پہ ایک بات ہے جو جس نے مجھے مجبور کیا یہاں آ کر ان کے ساتھ ویڈیو بنانے پر، کہ جب میں ایف سی کالج کے بچوں کو، جب میں جی سی کالج کے بچوں کو، جب میں کنیڈ کالج کی اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی لڑکیوں کو انجینئر صاحب کی ویڈیو سنتے دیکھتا ہوں اور جس طرح یہ دین کی تشریح کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے بڑی دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ بسم اللہ۔ انجینئر صاحب، سب سے پہلی بات یہ آپ بابوں کی اتنا خلاف کیوں ہے، یہ ذرا ہم میرے ناظرین کو بتا دیں۔ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی، اور دوسرا یہ غوث پاک یا جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ کس دن لی ہے؟ میرے آنے کے بعد۔ اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کریں نا۔ اس سے برا وقت کوئی مسلمانوں پہ آ سکتا ہے؟ آج اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہا ہے، بابے کدھر ہیں؟ اچھا، اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ کدھر ہے؟ اللہ نے تو اپنے سامنے حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے، اللہ نے کعبے کی توہین ہوتے بھی دیکھی ہے۔ وہ ایک ہی ابرا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا تھا اس سال کو یادگار بنانے کے لیے۔ اللہ نے یہ معاملات مخلوق پہ چھوڑے ہیں، یہ مخلوق نے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے تو انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں، یہ انہوں نے دیکھنا ہے۔ اور جب ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کی بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں شہروں کے اوپر اور یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے، پھر ظاہر ہے جس کے سپرد ہے اسی سے پوچھیں گے نا بھائی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک جو 1965 کی جنگ میں خود زنا پہن کے آ گئے تھے۔ استغفر اللہ تو بولی، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ 1965 کی جنگ جو ہے وہ 1965 میں ہوئی ہے، 65 ہجری میں نہیں ہوئی ہے۔ 65 ہجری میں ہوتی تو اس میں زنا کی ضرورت تھی، ادھر تو زنا کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو آج کل کی جنگیں جو ہے وہ زنا کے ساتھ تو نہیں ہوتی۔ اور دوسرا خطرناک بات تو یہ ہے کہ 65 کی جنگ میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جو صحیح تاریخ ہے اس میں آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام 65 کی جنگ میں انڈیا کی طرف سے لڑے تھے؟ یہ ہم مان لیں 71 کی جنگ میں وہ انڈیا کی طرف سے لڑے تھے اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا۔ تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ انتہائی ذمہ دار قسم کے علماء ہیں جو اس قسم کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ ان کو بالکل شرم نہیں آتی ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا۔ وہ کہیں گے کہ دیکھو یار، ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ پاکستان کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ تو کیا، ہم نے تو ان کے دین کو بھی شکست دے دی کہ ان کا نبی جنگ لڑنے کے لیے نعوذ باللہ آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو بھی شکست دے دی۔ کتنا خطرناک ہے۔ بچے میں کوئی ڈس آرڈر ہے یا چانسز ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر پریگنینسی کو ضائع کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں، یہ بالکل دیکھیں، گورے تو آج اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں نا کہ وہاں پہ جو اسپیشل لوگ ہیں انہیں اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے، انسانیت کی قدر ہے۔ ورنہ یہی وہ لوگ تھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہٹلر نے جتنے بیمار اور اس طرح کے لوگ تھے سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنی 100 فیکٹریز کے اندر مروا دیا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے۔ اور بچے جب کوئی پیدا ہونے والے ہوتے تھے یا پیدا ہوتے تھے تو معذور ہوتے تھے، وہ ان کو بھی قتل کروا دیتا تھا کہ جس صرف فٹ بچے جو ہے نا وہی ڈارون کے ارتقاء والے نظام کو اپنے سینس میں وہ انسانوں کے اوپر۔ لیکن آج کا انسان کہتا ہے اس نے ظلم کیا۔ آج کے لوگوں کو اسپیشل پروٹوکول دیا۔ علی میں ایک اور اہم مسئلہ ہے، یہ جو بہت سارے، میں کیونکہ میرا دیہات سے ایک بیک گراؤنڈ ہے تو میں وہاں سے جو مسجدوں والے مولوی ہوتے ہیں نا،
मैंने उनको कहते सुना है कि जो इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी मीडियम स्कूल है इनमें बच्चों को पढ़ाना हराम है। अच्छा, बिल्कुल मेरा ख्याल है ये तो पुरानी बातें होगी, अब तो कोई नहीं ऐसा करता। अब तो बिल्कुल अगर हो रहा है कहीं गांव एरिया में तो उनकी जहालत है, इसको यानी हम किसी मतलब फिक्र के साथ मंसूब नहीं कर सकते। इन सारी चीजों को मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। देखिए सद्दाम हुसैन की जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी तीसरी वर्ल्ड वार तो बना दी थी सारों ने, अरबियों ने भी, यहाँ अरबियों ने भी। और उसके बाद जब अफगानिस्तान की वार शुरू हुई फिर तीसरी आलमी जंग इन्होंने बना दी थी। उससे बहुत पहले 67 की जब जंग हुई है और उसके बाद 73 की जंग जो अरब मुल्कों की वर्सेस इसराइल के, उस वक्त भी रशिया ने सारा असला दिया था शाम को भी और मिस्र को भी इसराइल से लड़ने का। अदरवाइज मुसलमानों की तो कॉम्पिटेंसी नहीं थी। और मिस्र ने 73 में वो छिना हुआ इलाका वापस ले लिया था जो 67 में उनसे छीन गया था। वो किस तरह वापस लिया था? वो मतलब ना तो बगदाद शरीफ वालों ने असला दिया था ना अजमेर शरीफ वालों ने, वो रूस शरीफ ही काम आया था, एक कम्युनिस्ट मुल्क, उन्होंने इनका साथ दिया था। आपको मैं हैरान कुन बात बताऊं, शाम के जो फजाइल के बारे में हदीसें आज इन्होंने जो दरियाफ्त की है ना, ये वो हदीसें हैं जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जमाने में दरियाफ्त करके अपने आप को हक पे और हजरत अली को बातिल पे डिक्लेयर किया हुआ था। यानी ये हदीसें 1400 साल से मुसलमान अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते थे अहले शाम के बारे में हुजूर ने ये फरमाया, वो उस जमाने में यानी अपने हक में यूज कर रहे थे, ये आज यूज कर रहे हैं। अभी पता नहीं क़यामत कहां आने वाली है। और प्रैक्टिकली इस वक्त तो शाम तो शिया के पास है, सुन्नियों की तो वैसे ही आवाज निकल जाएगी। और वो शिया भी आम नहीं है, वो तो नुसैरिया टाइप शिया हैं, अली अल्लाह कहने वाले। अहले तशय्यो जो है उन्हें वो इमाम हसन अस्करी का बेटा कहते हैं। तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये है कि सुन्नी शिया दोनों एक शख्सियत के ऊपर मुत्तफिक है। मैं तो लॉजिकली अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को सही समझता हूँ कि उन्होंने पैदा होना है, होंगे वो हाशमी सईदा फातिमा की औलाद से और मुसलमानों के लीडर होंगे और उनके जरिए अल्लाह ताला इस्लाम को गलबा देगा। अलबत्ता जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल का फितना चूंकि बहुत बड़ा है, उस फितने को खत्म करने के लिए ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे। इस्लाम जो है वो मैकडोनल्ड में, KFC में, कोका कोला में घुस गया। स्मार्टफोन क्यों नहीं तोड़ते ये अपने? जब ये मुफ्ती तोड़े मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि फिर ये एक नंबर होंगे ना। चंद चीदा यानी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, ये तो मैंने इल्जामी बात की है। मेरे नजदीक तो किसी प्रोडक्ट का कोई बाइकआउट बनता ही नहीं है। उसकी वजह है कि यहाँ पे हमारी रोजी रोटी इन चीजों के साथ जुड़ी हुई है। मुझे बताएं, यहाँ कोका कोला या पेप्सी या ये बाकी चीजें जो है, यहाँ कोई गैर मुस्लिम तो आगे जॉब नहीं कर रहे। अल्टीमेटली अगर उनको नफा पहुंच रहा है, मेरे भाई वो तो दुनिया में आप कोई भी काम करें, आप जो मस्जिद के लिए चंदा भी इकट्ठा करते हैं ना, इसका भी अल्टीमेट फायदा इसराइल को होता है। दुनिया की इकोनॉमी को रूल कर रहे हैं। कुर्ब क़यामत से पहले एक दफा दीन दोबारा गालिब होना, उसके लिए जरूरी था कि मौलवियों ने जो फिरके बनाए हुए हैं बुजुर्गों के नामों के ऊपर, ये खत्म हो के लोग रसूलुल्लाह के साथ जुड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसमें एक थोड़ी सी खिदमत अल्लाह ताला ने हमारे प्लेटफॉर्म से की। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन सारी अली भाई की बातों के बाद मेरा कुछ कहना बनता नहीं है, सिर्फ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।